میری مراد میرا مدعا غریب نواز، میری امید میرا آسرا غریب نواز، رسول پاک کی امت ہوں اور تیرا خادم، خدا کا شکر تیرا شکریہ غریب نواز، جہاں پہ آ کے فرشتے سلام کرتے ہیں وہ تیرا در ہے میرے پیشوا غریب نواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور سرکار غریب نواز کے عرس، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ عرس کی تقریبات یہاں پر فلیگ سیریمنی ہوتی ہے، علم پیش کیا جاتا ہے، اس کے بعد سے پھر تقریبات شروع ہو جاتی ہیں۔ انشاءاللہ 29 جنوری کو علم پوشی ہوگی، علم پیش کیے جائیں گے، فلیگ سیریمنی ہوگی، اور اگر 29واں چاند رجب المرجب کا ہوتا ہے تو 8 فروری کی بڑی چھٹی رہے گی اور 11 فروری کو بڑا کل رہے گا غریب نواز کے عرس مبارک کا، اور اگر 30 کا چاند ہوتا ہے رجب المرجب کا تو انشاءاللہ 9 فروری کی بڑی چھٹی رہے گی اور 12 فروری کو بڑا کل رہے گا۔ کافی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ عرس کہتے کسے ہیں، تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جب اللہ رب العزت اپنے ولی کو اس دنیا میں ظاہر فرماتا ہے، پیدا فرماتا ہے، تو اس ولی کی اس دنیا میں آنکھیں کھولنے کے بعد سے لے کے اس کے آخری وقت تک کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہو، اور اللہ رب العزت کا پیغام، اللہ کا دین اسلام اور پیغام انسانیت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیچنگز ہیں وہ تمام عالمین تک پہنچاتا ہے۔ یہ ایک ولی کا کام ہوتا ہے جو اللہ اس کے ذمہ کرتا ہے۔ لیکن جب وہ وقت آتا ہے کہ وہ اپنی تمام کام انجام دے کے اللہ کے بلاوے پر لبیک کہتا ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کر، اس فانی مقام کو چھوڑ کر واپس اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، حاضر ہوتا ہے، وہ گھڑی اس ولی کے لیے عید کی ہوتی ہے۔ تو اس لمحے کو کہ جب اس دنیا کو چھوڑ کر وہ ولی اپنے رب سے جا ملتا ہے، اس لمحے کو عرس کہا جاتا ہے۔ اور یہ تو وہ مالک کی بارگاہ ہے، یہ تو وہ مالک ہندوستان ہے، یہ وہ آل نبی اولاد علی کی بارگاہ ہے کہ جن کو رسول اللہ نے اپنا نائب بنا کے یہاں پر بھیجا۔ جس طرح سے اللہ رب العزت رب العالمین ہے، تمام عالمین کا رب ہے، ٹھیک اسی طرح سے اس رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے اس دنیا میں بھیجا، تمام عالمین کے لیے رحمت۔ ٹھیک اسی طرح سے غریب نواز کو رحمت للہند بنا کے یہاں پر بھیجا۔ حضور سرکار غریب نواز یہ وہ ذات پاک ہیں، یہ نائب النبی عطائے رسول ہیں۔ حضور سرکار غریب نواز کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نائب بنا کے ہندوستان میں بھیجا، اور اللہ رب العزت نے یہ سونے کا تاج پہنا کے، حیات جاودہ عطا کر کے یہاں کی بادشاہت عطا کی، اور حضور سرکار غریب نواز پنجتن پاک کا صدقہ 12 مہینے 2400 گھنٹے اپنے دونوں ہاتھوں سے لٹاتے ہیں۔ جتنے بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں، ایسا ممکن ہی نہیں کہ حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ چلا جائے، کیونکہ دینے والی ذات بے شک اللہ کی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے سب کا وسیلہ ہندوستان والوں کا وہ غریب نواز کو بنا رکھا ہے۔ تو اسی لیے غریب نواز کے قدموں میں ایک شعر لکھا ہوا ہے: ہر کے آمد بردرت خالی نہ رفت، گرچہ خالی بودا از روز الست۔ ہر کے آمد، یہاں پر ہر آنے والا، جس کی آمد ہے، جو آ گیا ہے، جو آنے والا ہے، بردرت اس در سے خالی نہ رفت، کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا، گرچہ خالی بودا از روز الست، اگرچہ کوئی اللہ کی طرف سے خالی ہے، اللہ نے کسی کے نصیب میں کچھ نہیں لکھا ہے تو وہ ان کی دامن اما میں آ کے مانگے، اللہ تعالیٰ وہ خالی دامن بھی بھر دیتا ہے
کیونکہ یہ اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ رب العزت کبھی اس بارگاہ سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے۔ تو دعا کرتے ہیں حضور سرکار غریب نواز پنجتن پاک کے صدقے میں جتنے بھی عاشق چاہنے والے ہیں جو ارادہ رکھتے ہیں غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری کا اور ہر سال غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حضور سرکار غریب نواز سب کو صحت سلامتی کے ساتھ اپنے قدموں میں طلب فرمائیں اور تمام حاجات کو پورا کریں غریب نواز سب کی، یہ دعا کرتے ہیں۔ کافی لوگوں کے ہمارے پاس بھی فون کالز آئے، کافی لوگوں کے میسیجز آئے، تمام خدام حضرات کے پاس میں آئے اور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی گائیڈ لائنز ہیں عرس کے لیے یا اجمیر میں لاک ڈاؤن لگ گیا ہے۔ ایسا فیک نیوز، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کوئی بھی کچھ بھی ڈال دیتا ہے تو وہ نیوز جو ہے تمام لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اور اجمیر شریف کے لیے غریب نواز کے عرس کے لیے لوگ سال بھر انتظار کرتے ہیں۔ ہر شخص یہ خواہش رکھتا ہے غریب نواز کا چاہنے والا کہ کب وہ وقت آئے کہ غریب نواز کی بارگاہ میں غریب نواز کے عرس کے موقع پر ہم لوگ حاضر ہوں اور غریب نواز کی چوکھٹ سے اپنی پیشانی کو مس کریں۔ تو لہٰذا کافی لوگوں کے ہمارے پاس میں میسیجز بھی آئے، جو لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ اجمیر شریف میں لاک ڈاؤن ہے، تو میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ الحمدللہ غریب نواز کے دربار میں تمام زائرین عاشقین اسی طرح سے حاضر ہو رہے ہیں اور بارگاہ غریب نواز میں سب کی حاضری ہو رہی ہے۔ سی ایم صاحب کی طرف سے، جو راجستھان کے سی ایم ہیں اشوک گہلوت صاحب کی طرف سے جو گائیڈ لائنز جاری ہوئی ہیں، ان میں یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں اور ماسک لگا کے رکھیں۔ تو لہٰذا سب سے یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جب بھی یہاں پر آئیں تو ماسک لگا کے رکھیں اور سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں، کیونکہ گائیڈ لائنز پہ عمل کرتے ہوئے ہمارے کو سارے کام کرنے ہیں۔ اور غریب نواز کا دربار تو وہ ہے کہ یہ تو شفاعت کا در ہے، یہاں سے شفائیں تقسیم ہوتی ہیں۔ جب کوئی بیماری لے کے آتا ہے، کوئی بیمار یہاں پر حاضر ہوتا ہے تو وہ یہاں سے صحتیاب ہو کے لوٹتا ہے۔ تو غریب نواز کا دربار تو وہ ہے کہ یہاں سے سب صحتیاب ہوتے ہیں، لیکن جو گائیڈ لائنز ہیں ان پر بھی عمل کریں، کیونکہ یہی غریب نواز کا پیغام ہے، یہی رسول اللہ کا پیغام ہے، حب الوطنی من الایمان، اپنے وطن سے وفاداری ایمان کا حصہ ہے۔ تو دعا کرتے ہیں غریب نواز پنجتن پاک کے صدقے میں سب کو صحت سلامتی کے ساتھ اپنے قدموں میں طلب فرمائے، اور حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جن جن لوگوں نے فون کے ذریعے سے ہمارے کو دعا کی کہا ہے، جن جن لوگوں نے میسیجز کیے ہیں، سب کا سلام قدم بوسی غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ میرے خواجہ آپ کی ذات مقدس کو سلام، سر جھکاتے ہیں ادب سے آپ کے در پر غلام، آپ اولاد نبی ہیں آپ اولاد امام، آپ کے مرکز سے آتی ہے صدا یہ صبح و شام، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ دعا کرتے ہیں کہ غریب نواز کے دربار میں جس طرح سے ہمیشہ لوگ حاضر ہوتے ہیں، غریب نواز کے عرس میں تمام لوگ، تمام عاشق اسی طرح سے حاضر ہوں کہ جب یہ ایک شمع روشن ہوتی ہے تو تمام پروانے غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور فیضان حسین ابن علی علیہ السلام سے فیض یاب ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پر 12 مہینے 24 گھنٹے پنجتن پاک کا فیضان جاری ہے، اور غریب نواز اپنے دونوں ہاتھوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور پنجتن پاک کا اہل بیت علیہ السلام کا صدقہ دونوں ہاتھوں سے لٹا رہے ہیں۔ تو جو چاہیے وہ لے، جو چاہیے وہ مانگے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہاتھ غریب نواز کے ہیں۔ السلام علیکم۔ دستم نغیری یا علی اپنا بنا لیا تو نے، غریب نواز۔ ہاں
سوچتا ہوں میں رہتا ہزار بار یہی سوچتا ہوں اور میں چاہتا ہوں مجھے کیا بنا دیا ہزار بار یہی سوچتا ہوں میں رہتا ہزار بار یہی سوچتا ہوں تیری نظر کے تصدق تیری عطا کے عطا بنا دیا اسی عطا کو تیری